ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ اسلامک لا اور اسلامک فائنینشیل جورسپروڈنس دو باہم متعارض اور متصادم ٹرانزیکشنز کو ایک جگہ جمع کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک لا اس طرح کے کمبینیشن کو بھی منع کرتا ہے اور اسے ناجائز قرار دیتا ہے کہ جس کا نتیجہ سود کی شکل میں سامنے آتا ہو۔ اس طرح کا ایک ٹرانزیکشن جو کہ انکنسسٹنٹ ہے، میوچولی کانٹراڈکٹری ہے ٹو ایچ ادر، باہم متعارض ہے اور اس کا نتیجہ سود کی شکل میں سامنے آتا ہے، وہ کمبینیشن آف ایجنسی اور گارنٹی ہے۔ ایجنسی اور گارنٹی کا کمبینیشن کیوں مفہوم ہے؟ ایجنسی اور گارنٹی کا جو کمبینیشن ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور کس طریقے سے اس کمبینیشن کے نتیجے میں سود یا کہ ربا وقوع پذیر ہوتا ہے، اس سوال کا جائزہ ہم اس پریزنٹیشن میں لیں گے۔ ایجنسی از ڈیفائنڈ ایز ٹو اپوائنٹ اے پرسن ٹو ڈو سرٹن تھنگ ٹو رینڈر سرٹن سروس آن behalf of the principal with his authorization or with his authority۔ ایجنسی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو اپنا ایجنٹ اپوائنٹ کرتا ہے کہ وہ ایک متعین سروس یا کہ پرفارمنس وہ پرنسپل کے لیے کرے یا کہ اسے پیش کرے۔ ایجنسی کی ایک شکل انویسٹمنٹ ایجنسی ہے۔ انویسٹمنٹ ایجنسی یہ ہے کہ پرنسپل وہ ایک شخص کو ایک متعین رقم دیتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ تم اسے کاروبار میں لگاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے اس نے اپنا ایجنٹ بنایا ہے کہ جس کو ہم انویسٹمنٹ ایجنٹ کہتے ہیں، اسے کاروبار کا اور انویسٹمنٹ کا وسیع تجربہ حاصل ہے اور یہ تجربہ اے کے پاس یا کہ پرنسپل کے پاس نہیں ہے، چنانچہ اس ایجنسی کو ہم انویسٹمنٹ ایجنسی کہتے ہیں۔ یعنی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ایبسولوٹ ایجنسی ہے جس میں کہ اسے کہہ رہا ہے کہ جس بزنس میں تم مناسب سمجھتے ہو اس میں یہ میری رقم انویسٹ کرو اور اپنی طرف سے تم کوشش کرو کہ اس میں منافع ہو، اور جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیو ویجیلنس یا کہ جو ایک قسم کا ڈیو کیئر ہے، وہ ساری کی ساری تم اس حوالے سے ایکسرسائز کرو گے۔ ایجنسی کے حوالے سے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایجنسی ایک قسم کا فیڈوشری کانٹریکٹ ہے یا ٹرسٹ بیس کانٹریکٹ ہے، یعنی جو رقم یا جو چیز یا کہ گڈز آپ ایجنٹ کے حوالے کرتے ہیں ان کی حیثیت امانت کی ہے، ان کی حیثیت ٹرسٹ کی ہے۔ اگر یہ گڈز وہ اشیاء جو کہ اس کی کسٹڈی میں ہے، اس کے پوزیشن میں ہے پرنسپل کی طرف سے، وہ اشیاء اگر اس کی نیگلیجنس، اس کے فالٹ، اس کی لاپرواہی کے بغیر ضائع ہو جاتی ہیں، تلف ہو جاتی ہیں، تو ایجنٹ ان کا ذمہ دار نہیں ہے اور اس پہ کسی قسم کی لائبلٹی نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی حیثیت ایک ٹرسٹی اور کسٹوڈین کی ہے۔ اگر انویسٹمنٹ ایجنسی میں جو پرنسپل ہے کہ جو کہ منی پرووائڈر ہے یا کہ فنڈز پرووائڈر ہے، وہ اگر ایجنٹ کو یہ کہتا ہے کہ یہ رقم میں تمہیں اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ تم مجھے اس پہ 10% ایک متعین منافع دو گے، یا ایٹ لیسٹ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے یہ تم مجھے گارنٹی کرو گے۔ یعنی اس میں دو طرح کی گارنٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک گارنٹی تو یہ کہ 10% پروفٹ ہر سال تم مجھے دو گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو میرا کیپٹل ہے وہ تم گارنٹی کرو گے، وہ لازماً تم مجھے واپس کرو گے۔ تو یہ جو گارنٹی ہے وہ ایجنسی کے کانٹریکٹ میں نہیں ہو سکتی۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا ٹرسٹ بیس کانٹریکٹ ہے۔ اس میں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا گڈ فیتھ کے ساتھ اسے صحیح جگہ انویسٹ کرنے کی۔ اگر منافع نہیں ہوتا تو اس میں اس کا کوئی یعنی اس میں اس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے یا کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور
یہ بھی ممکن ہے کہ کتنا نقصان ہو کہ پرنسپل اماؤنٹ کا بھی کچھ حصہ جو چلا جائے. تو ایجنسی کو اور گارنٹی کو ایک کانٹریکٹ میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ کہ یہ میوچولی انکانسسٹنٹ کانٹریکٹس ہیں، اور جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سود کا شبہ اور احتمال موجود ہے.